کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادی صحیح ٹائم پر کراؤ. یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ نبی کا دور نہیں ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ گندگی کا دور ہے, یہ زناکاری کا دور ہے. اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر گندگی سے بچانا ہے ان کی صحیح ٹائم پر شادی کرو اور شادی کو آسان کرو. یہ جہیز کی رسم, یہ ہلدی کی رسم, یہ منگنی کی رسم, یہ بارات کی رسم, یہ لمبے چوڑے خرچ کی رسم, ایک دن کی خوشی کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کی رسم, یا لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے زمین جائیداد بیچ دیتا ہے, بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہم اہل حدیث بھی بولتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم یہ دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہماری شادیوں میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے, ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج بنائے جا رہے ہیں, تو معاف کیجیے گا, ہم اہل حدیث نہیں ہیں. اہل حدیث کے نام پر ہم کلنک ہیں. اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے, صرف آمین زور سے بولنے کا نام نہیں ہے, صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے. اہل حدیث تو اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی عبادات میں, اپنے معاملات میں, اپنے تمام معاملات میں وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے. میرے بھائیوں, اپنے نکاح کو آسان کرو, رسم و رواج کی بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. اور شادی کی بات آئی ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, شادی میں دینداری کو دیکھا کیجیے. میری ماں, جب آپ بہو تلاش کرنے جاؤ تو آپ حور پری جیسی بہو لانے کے بجائے دیندار لڑکی کو بہو بنا کے لاؤ. اور جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جاؤ تو شاندار حویلی دیکھنے کے بجائے اور بہترین سروس اور نوکری اور بہترین پیسہ دیکھنے کے بجائے دینداری کو دیکھو. انشاءاللہ وہ دیندار لڑکا آپ کی لڑکی کو